الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتهنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إني ضعيف فقوّني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني. بزرگان محترم، برادران عزیز، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے. اس مناسبت سے سفر کے مہینے کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. آپ کی ہجرت میں جو ہمارے لیے اسباب ہیں ان کو بیان کریں. جو مضمون ہمارے پیچھے چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے، لیکن بر موقع بر محل گفتگو بھی ضروری ہوتی کہ اس کے اندر موقع مناسبت سے تعلیمات کیا ہیں ان کی بھی ایک اہمیت ہے، پھر اس کے بعد اس کی اہمیت نہیں رہتی. تو اس حوالے سے جاننا چاہیے کہ ماہ سفر، جسے علماء سفر الخیر یا سفر المظفر کہتے ہیں، یعنی کامیابی والا مہینہ یا خیر والا مہینہ. آج کل ہمارے عرف میں معاذ اللہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور بلکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کو سفر المکان کہا جاتا ہے. یعنی اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب مکان خالی ہو جاتے تھے، لوگ قتل و قتال کے لیے نکل جاتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. عرب کے اندر اصل میں حرمت والے جو مہینے تھے، جو آج بھی حرمت والے ہیں، اسلام نے ان کو حرمت والا رکھا. وہ ترتیب سے ذی قعدہ، ذی الحج کے بعد محرم، یہ 3 مہینے ہیں. اس کے بعد سفر یہ مہینہ آتا ہے. تو حرمت والے مہینوں کے بعد جب یہ مہینہ آتا تو اس مہینے کے اندر وہ لوگ پھر اپنے گھروں سے باہر نکلتے اور جنگ و جدال کرتے، گھر خالی ہو جاتے. تو اس لیے گھروں کے خالی ہونے کی وجہ سے اور قتل و قتال کی وجہ سے اس کو منحوس وہ سمجھتے تھے اس مہینے کو. لیکن اسلام نے لا طیرۃ فی الاسلام یہ اصول دیا کہ اسلام کے اندر نحوست نہیں ہے، نحوست کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ جو مکان خالی ہو جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں، یا قتل و قتال ہوتا ہے، یہ اپنے اعمال کا ان کے ساتھ تعلق ہے. اگر نحوست ہے تو انسان کے اپنے عمل کے اندر ہے، اگر بھلائی ہے تو انسان کے اپنے عمل کے اندر ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو بھی برائی ہے وہ انسان کے اپنے نفس اور اپنے عمل کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، جتنا بھی بر میں بحر میں فساد ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا ہی کیا جا رہا ہے. تو اسلام کے اندر نحوست نہیں ہے، اعمال نحوست والے ہیں، کوئی جگہ نحوست والی نہیں ہے. جیسے لوگ نہ کوئی جانور اور پرندہ نحوست والا ہے، جیسے الو کو سمجھتے ہیں نا یہ نحوست والا ہے معاذ اللہ، یا اسی طرح بلی سامنے سے گزر گئی تو کام نہیں ہوگا، یا اور اس طرح کی جو فالیں لوگ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے سخت ناراض ہے. ایک وہ شخص جو حرم کے اندر گناہ کرتا ہے، اللہ کا حرم
جس کے اندر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک تسبیح 1,00,000 تسبیحات کے برابر، ایک درود شریف 1,00,000 درود شریف کے برابر، 1 روپیہ صدقہ کرنا 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر، ایک قرآن پاک مکمل کرنا 1,00,000 قرآن مکمل کرنے کے برابر، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اللہ کے اس حرم کے اندر بھی آ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، غلط نیت ارادے سے کسی کو چھو لیتا ہے، تو اللہ اس سے سخت ناراض، کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہاں پہ۔ دوسرا وہ شخص جو قتل ناحق کرتا ہے، اسلام کے اندر قتل ناحق جو ہے وہ بڑا ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو قتل عمد کرے اس کا بدلہ جہنم ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا، اور قیامت کے دن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا ھذا آئس من رحمت اللہ، آج یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ کا حرم جس کی اتنی حرمت ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے، باہر سے ہندوستان سے آگے لوگ یہاں شرارتیں تو کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو روزانہ کی خبریں ہیں ان کے اندر لوٹنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، ظالم کون ہے، عموماً ہم ہی لوگ ہیں، ہمارا ہی معاشرہ ہے، ہماری ہی قوم۔ تو دوسرا وہ شخص جو ناحق قتل کرے، اللہ اس سے سخت ناراض ہے۔ کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی بھی سزا حکومت کے ذمہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہو۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص بھی حکومت کے ذمہ ہے، عدالت کے ذمہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ رجم جو ہے وہ بھی حکومت کے ذمہ ہے۔ عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جگہ جگہ پر فیصلے سناتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس سے اللہ سخت ناراض ہے، وہ شخص ہے کہ ایمان اور اسلام کے بعد بھی زمانہ جاہلیت کی رسموں پہ چلتا رہے۔ اس بات کے لیے میں نے پوری حدیث پاک آپ کو سنائی کہ سفر المظفر، جسے سفر المکان کہا جاتا تھا، جسے نحوست والا مہینہ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد بھی ہمارے بر صغیر میں، پاکستان میں آج بھی لوگوں کے وہی جو ہے وہ کام ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر مکان نہیں بنانا، سفر کے مہینے کے اندر سفر نہیں کرنا، سفر کے مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں خود صاف کر۔ صحابہ نے سفر کے مہینے میں نکاح بھی کیے، اور سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور وہ سفر جو اللہ کو بہت پسند ہے، جسے ہجرت کہتے ہیں۔ جی ہاں، ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ اور آپ کے دوست صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، اور غار ثور میں 3 دن جو ہے وہ قیام کیا، اور پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم سفر کے آخری دنوں کے اندر ہوا، لیکن ویسے ہجرت کا حکم جو ہے وہ محرم کے اندر صحابہ نے ہجرت کی، تو وہ سفر جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، روشنیاں ہیں، تھوڑا سا اس کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں اسی مناسبت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو اس سے پہلے ہی صحابہ کو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، اور صحابہ نے ہجرت کی، اپنے مال جان اور وقت کے ساتھ سب کچھ قربان کر دیا اس دین کی خاطر۔
13 سال ظلم و ستم کی چکی میں صحابہ پستے رہے اور کندن بنتے رہے۔ سمیہ کے 2 ٹکڑے مکہ میں ہی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، پہلی شہیدہ۔ اور اسی طرح زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت میں، سڑے پہاڑوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو 13 سال تک صحابہ اسی جو ہے وہ مٹھی میں ظلم و ستم کی کندن بنتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور صحابہ نے ہجرت کی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس پر بہت سارے فضائل قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا، انہوں نے جو ہجرت کی، اس پر ہم نے ان کو بڑا اجر عطا فرمایا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کو جنت عطا فرمائی، ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ اور سورۃ توبہ میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں ان کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے فضائل قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ واقعی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دنیا کے لیے ڈالر کمانے کے لیے، پاؤنڈ کمانے کے لیے آج نکلنا جو ہے وہ آسان ہے، دین کے لیے نکلنا بہت مشکل۔ سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ آنے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو ان کو سرداروں نے روک لیا اور یہ کہا اچھا سب کچھ تم نے یہاں کمایا اور بنایا، اب یہاں سے ہم تمہیں یہ لے جانے دیں گے؟ وہ سمجھ گئے کہ ان لوگوں کے ہاں مال کی بڑی قیمت ہے، ایمان کی قیمت نہیں، سامان کی قیمت ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ سودا کروں، یہ سارا کچھ تمہیں دے دوں اور خالی ہاتھ چلا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ صہیب رومی نے یہ سودا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ربح صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا، ربح صہیب نے بڑے نفع کا سودا۔ اللہ کو یہ سودا اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے بھی فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے مال اور جان کے بدلے جنت، ان کو دے کر ان کی جان اور مال کو خرید لیا۔ تو صحابہ نے ہجرت کرتے ہوئے یہ سودے کیے، اور یہ سودا اس وقت صحابہ نے کیا، اہل بیت نے کیا، آج بھی یہ سودا کرنے والے کر رہے ہیں اور اپنا مال جان وقت اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں اور دین کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرے، کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، جو انہیں مار پڑ رہی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آج ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ مکی زندگی صحابہ کی اس کی ایک تصویر ہے۔ تو خیر صحابہ نے بڑی قربانی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو وہاں سے بھیجا۔ جب اللہ نے ایک مرکز دے دیا اور ایک ٹھکانہ دے دیا تو آپ نے پہلے صحابہ کو روانہ، سیاسی لیڈروں کی طرح نہیں کہ پہلے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ خود پہلے نکلتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو جو ہے وہ روانہ کیا۔ پھر آپ کو حکم ہوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، جب جو ہے وہ مکر کیا دارالندوہ کے اندر، قرارداد منظور کی، سرداروں نے معاذ اللہ شمع رسالت کو گل کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اس وقت جو ہے وہ رات قیامت کی رات تھی
جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے اور اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر دے کر اپنے بستر پر لٹا کر نکلے، ہر طرف چمکتی ہوئی تلواریں اور نیزوں کی انیاں ہیں، اور آپ وہاں سے نکل رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اور مٹی ان کے اوپر ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر جا رہے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور یہ امانتیں ہیں جو تم نے لوٹا کر رکھی۔ یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ وہ امانتیں جو لوٹانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کن کی امانتیں ہیں؟ ایمان والوں کی نہیں، انہوں نے کافروں کی بھی امانتیں، آپ صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ تو اب غور کریں کہ وہ امانتیں دشمنوں کی ہیں اور آپ ان امانتوں کے اندر خیانت کا سبق نہیں دے رہے بلکہ دیانت کا سبق دے رہے ہیں کہ تمہارے دشمن کی بھی امانت تمہارے پاس ہو تو تم نے ادا کر دی۔ میرے عزیزو، آج ہم لوگ اپنے گریبان میں انفرادی طور پر بھی جھانکیں اور من حیث القوم بھی جھانکیں کہ آج ہم کیسی قوم ہے، کیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا امانت و دیانت و صداقت و شرافت آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے؟ خیبر کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک اسود نامی شخص، کالا حبشی اور سیاہ فام اور پسینوں کے ساتھ شرابور، وہ جب آتا ہے اسلام گفتگو کرتا ہے اور اسلام لاتا ہے اور اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا کام ہے، تو آپ اس کو سب سے پہلے حکم یہ نہیں دیتے کہ تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس کے پاس بہت ساری بھیڑیں اور بکریاں تھیں جو چراتا تھا، وہ لے کر آیا تھا ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان کا مالک ہے، جو یہودی ہے، جن کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہو، سب سے پہلے ان کو لوٹا کر آؤ۔ پہلا حکم اس کو یہ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اور بشارتیں بھی دے رہے ہیں جو اس نے حاصل کی۔ تو میرے عزیزو، اس میں امانت و دیانت کا جو ہے وہ پہلا سبق اور درس جو ہے وہ ہمارے لیے۔ اسی طرح جب یہ ہجرت کی درمیان میں بہت سارے واقعات ہیں، ان کو میں حذف کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کا استقبال اس چوٹی پر کیا، بچیوں نے اشعار پڑھے، بنو نجار نے اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف لائے۔ جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تو وہاں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر آپ کے مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور درس ہے۔ اس وقت مواخات کا موقع تھا جب آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ جو ہے اس کو پیدا کیا۔ چشم فلک نے ایسے نظارے نہیں دیکھے ہوں گے کہ ایسی قربانی جیسے مہاجرین نے قربانی دی جن کو قرآن نے بیان کیا، انصار نے بھی بڑی قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ایسے ہی راضی نہیں تھے کہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور مال غنیمت لے جائیں اور تم اے انصار رسول اللہ کو اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر انصار ایک طرف چلے اور دنیا دوسری طرف چلے تو میں انصار کی طرف انصار کے ساتھ جو ہے وہ چلوں گا۔ آپ نے ان کو جو بشارتیں دی وہ ایسے ہی نہیں، ایک مہاجر کا ہاتھ آپ پکڑتے اور ایک انصاری کا ہاتھ آپ پکڑتے اور کہتے کہ تم آج کے بعد بھائی بھائی۔ اور پھر انصار جو ہیں ان کے اندر قرآن غازی ہوئی جب مہاجر باقی بچے کہ اس کو میں لوں گا۔ اور انصار نے کیا پیشکش کی، کیا کچھ دیا کہ آج کے بعد تم میرے سگے بھائی کی طرح، یہ میرا گھر ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ میری زمین ہے، آدھی تمہاری آدھی میری، یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا۔ اور اگر تمہاری، کیونکہ صحابہ اپنے کوئی بیوی کو چھوڑ کے آیا، کوئی بچوں کو چھوڑ کے آیا، کوئی والدین کو چھوڑ کر آیا، اسلام لانا اتنا آسان نہیں تھا، صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں تھا۔
قدم قدم پر کفر اور اسلام کے درمیان فرق واضح ہو رہا تھا. جس نے ہجرت نہ کی وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں. ایسی صورتحال تھی. تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ آئے تھے. تو صاحب انصار نے یہ بھی پیشکش کی کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے اور انصار میں سے کسی کے پاس زیادہ بیویاں تو اپنی بیویوں کو طلاق دے، اور اپنے جو ہے وہ مہاجر بھائی کو پیشکش کے وہ اگر نکاح چاہتے ہیں تو ان کا نکاح کریں. ایسی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ایسی قربانی کی مثال چشم فلک نے کبھی دیکھی ہوگی؟ ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم کسی کی مدد تھوڑی سی کر دیں نا دنیا کے اندر، اس کو اپنا غلام سمجھنے لگ جاتے ہیں. مسجد مدرسے میں جو بندہ تھوڑی بہت امداد کرتا ہے اس کی چار ڈھال مسجد میں آتے ہی بدل جاتی ہے. وہ مؤذن سے ایسے خطاب کرتا ہے جیسے معاذ اللہ خدا ہو، امام کو ایسے دیکھتا ہے معاذ اللہ جیسے امام اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ امام کے آگے کھڑا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت کسی نے بات کی کہ ہر جگہ امام کے پیچھے ہی کھڑا ہونے کا حکم ہے. ایک ہی جگہ پہ امام کے آگے جانا ہے اور وہ مر کے جانا ہے جب نماز جنازہ امام نے پڑھانی ہے. تو اس لیے امام کی عزت اور احترام بھی ضروری ہے. تو بہرحال صحابہ نے، مہاجرین نے، انصار نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کو علماء نے سفر الخیر کا نام دیا ہے کہ خیر کا مہینہ، سفر المظفر کا نام دیا ہے، کامیابی کا مہینہ. یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے. اسلام کے اندر نحوست نہیں ہے. لا طیرۃ فی الاسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم سفر، صحابہ نے یہ عظیم سفر ہجرت کا محرم اور سفر میں کیا ہے جن مہینوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں. اور انہوں نے نکاح بھی ان مہینوں کے اندر کیے ہیں. فرصت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل جو ہے میں اس کو بیان کروں. اس لیے میرے عزیزوں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں مکان بنانا منحوس نہیں ہے، سفر کرنا منحوس نہیں ہے، نکاح کرنا منحوس نہیں ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے سفر کے ختم ہونے کی بشارت دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ روایت بھی موضوع ہے، یعنی من گھڑت روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور آخری بدھ سفر کا جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحت کا غسل کرنا یہ بھی کوئی سنت ہے، نہیں، ایسی کوئی بات، کوئی روایت نہیں. بلکہ آخری ہفتہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شدت کا جو ہے وہ مہینہ ہے. اور پھر ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ولادت ہوئی ایسے ہی وصال بھی ہوا ہے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.